السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ ابھی ہم لوگ جو ہے ذی قعدہ کے مہینے کے آخری عشرے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد وہ مبارک مہینہ جو فرائض میں ایک اہم فریضہ، اگر کوئی آج حج کرنا چاہے تو اس مہینے میں کوئی حج نہیں ہو سکتا۔ وہ حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے وہ ذی الحج کے مہینے میں ہے نا حرمین کو پہنچے، اور جو ہے نا جو خاص دن ہیں انہی دن میں جو ہے نا حج کے ارکان وہ ادا کرے تو اس کا وہ حج ہوگا۔ تو ذی الحج کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، انشاءاللہ مولانا حافظ احمد رضا صاحب اگر آ گئے تو انشاءاللہ عشرہ ذی الحج کی فضیلت کے تعلق سے اور خاص طور پر جو ایام تشریق ہیں ان کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ وہ روشنی ڈالیں گے۔ میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں قربانی کے مسائل کے تعلق سے بتانا چاہوں گا۔ زیادہ دیر نہیں، مولانا کے آتی ہے نا میں اپنی جگہ لوں گا، پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا باتیں ذہن میں رہیں گی تو ہم جو ہے نا ان باتوں پر عمل کر سکیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ باتوں کو سماعت فرمائیں۔ پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، پوری توجہ کے ساتھ قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ اب ہمارا ماحول جو ہے نا ایسا، میں بار بار یہ چیزیں بولتے رہتا ہوں کہ اب وہ دیکھم دیکھی چولہا بھوکی کا ہمارا حال ہو گیا۔ گھر میں جو ہے نا آج ہمارے پاس اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کم، لوگوں کو دکھانے کے واسطے جو ہے نا ہم ہے نا کوئی بھی کام کرتے نظر آ رہے معاشرے میں، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ وہ ہوں گے جو خالص اللہ کے لیے کرنے والے ہوں گے، مگر اکثریت تو جو ہے نا یہی چیز نظر آتی کہ لوگ جو ہے نا ارے پچھلے سال اتنا بڑا لایا تھا، آج اس سے بھی بڑا بکرا لے کے آنا، کون اتنا بڑا پاڑا لے کے آیا تھا میں اس سے بڑا ہے نا پاڑا لے کے آنا۔ تو لوگوں کو دکھانے کے واسطے، اگرچہ گھر میں اتنے افراد بھی نہیں ہوتے مگر پھر بھی لوگوں کو دکھانے کے واسطے جانور لوگ خریدتے نظر آتے۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو جیسے ہم لوگ رمضان میں زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ سنتے رہتے کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے، ویسے ہی صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، سمجھے؟ یعنی جو صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کی رقم یا 7.5 تولہ سونا، یا یہ جو دونوں بھی جو مقدار بتائی گئی یا جو بھی اس کی برابر کی جو رقم ہے 45,000 کے قریب کی جو رقم ہے، آج ایک مڈل کلاس آدمی کے پاس بھی کم سے کم اتنا پیسہ ہے۔ تو زکوٰۃ کے واسطے 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، یعنی وہ جو پیسہ ہمارے پاس ایک 50,000 ہے وہ 1 سال تک اگر ہمارے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، مگر قربانی کے لیے ویسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قربانی کون سے دن کرتے ہیں، یاد رکھو ذی الحج کے 10 تاریخ کو، 10، 11، 12 یہ 3 دن جو ہے نا قربانی کرنے کے ایام ہیں، یعنی 3 دن ہوتے 2 رات ہمارے کو ملتے۔ علماء نے رات میں جو ہے نا قربانی کرنا جو ہے نا مکروہ قرار دیا، مگر جو ہے نا اس سے بچنا بہتر ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی۔ تو خاص طور پہ جو ہے نا ذہن میں رکھیں 10، 11، 12۔ اب یہ 3 دنوں میں کسی کے پاس 12 تاریخ کو جو ہے نا اتنے پیسے آ گئے کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، ظہر میں آئے اس کو، لاسٹ تیسرے دن عید کے ظہر میں اس کے پاس پیسے آئے تو اس کو قربانی کا ٹائم تھا، مغرب سے پہلے تک قربانی وہ کر سکتا۔ تو وہ تلاش کرا بکرا وغیرہ کچھ ملا نہیں، کہیں پہ حصہ ملنے کی کوشش کرا وہ بھی گنجائش نہیں نکلی، آخر کار وہ قربانی نہیں کر سکا۔ کون سا آدمی؟
جس کے پاس پہلے سے پیسے نہیں تھے، اسی دن، وہ بھی قربانی کے پہلے دن بھی نہیں، دوسرے دن بھی نہیں، تیسرے دن کے دوپہر کے بعد اس کے ہاتھ میں اتنے پیسے آ گئے کہ وہ نصاب کو، یعنی صاحب نصاب ہو گیا، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اگر یہ 3 دن گزر گئے اور وہ اگر قربانی نہیں کر سکا تو اس کے لیے ضروری ہے، اب تو جانور ذبح کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا، تو وہ جو ہے ایک بکری کی قیمت جو ہے نا صدقہ کرے گا، چھٹکارا نہیں ہے۔ پھر بھی جو ہے نا اگر قرض کر لیا تو بہت اچھی بات تھی، مگر جو ہے نا اگر نہیں کر سکا تو وہ ایک بکری کی قیمت کے برابر جو ہے نا وہ صدقہ کرے گا۔ تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ ہے نا کیا کیا ہے نا بقرعید میں جو ہے نا ہم لوگ ہے نا کون سے جانور کو ذبح کر سکتے اور اس کے لیے کیا کیا عمر ہے۔ اگر کوئی بکری، دمبا یا بکری سے ریلیٹڈ جو بھی ہے نا بکرا ہو یا چھیلا ہو، بکری ہو، مینڈا ہو، یہ جو بھی ہے، یہ ہر تمام چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے۔ تو ہم یہ تمام جانوروں کو ہے نا، یہ ان کی کیٹیگری میں جو بھی آ رہے ہم سب کو ذبح کر سکتے، مگر اس کے لیے شرط ہے وہ کم سے کم 1 سال کا ہو۔ بکرا اگر ہم کاٹ رہے تو اس کی عمر کم سے کم، ذرا ریپیٹ کرتے رہنا یاد رہتا، بکرا کم سے کم 1 سال کا ہو۔ گائے یا بیل، اب ہمارے طرف ہے نا ہم لوگ ہے نا معیوب سمجھتے، یعنی بھینس کھلگے کو بھی کاٹ سکتے، ہماری طرف اس کو کھاتے نہیں۔ تم یو پی سائڈ میں جائیں گے تو تمہارا کوئی بھی گائے بیل کا گوشت وغیرہ ملتا نہیں، وہاں سب بھینسیچ کرتے ہیں وہاں پہ، ہے نا، تو ان کی بھی قربانی ہو جاتی۔ مہاراشٹر سائڈ میں بھی جو ہے نا بھینس وغیرہ کاٹتے، تو جو ہے نا ان کی بھی قربانی ہو جاتی۔ تو اگر گائے بیل اگر ہم کاٹ رہے تو ان کی عمر جو ہے نا 2 سال۔ اب زراعت کرنے والوں کو تمہیں اگر پوچھیں گے تو ہے نا جب ایک بڑا جانور گائے یا بیل 2 سال کے ہو جاتے، اس کے 1-2 دانت آتے سامنے کے، تو انہوں ہے نا کئی لوگ خریدنے والے اس کے دانت نکال کے آئے کیا نہیں چیک کرتے رہتے۔ تو یہاں پر بھی ایک مسئلہ سنو کہ ایک ایسا جانور ہے کہ دیکھنے کے بعد عمر میں تو ہے نا ذرا اس کی ایج 2 سال کی نہیں ہے، مگر دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، بڑا ہے پاڑا وغیرہ، دیکھنے میں 2 سال کا جانور نظر آ رہا تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، سمجھے؟ یہ یاد رہے گا۔ بکرے میں بکرا جو ہے نا 1 سال کا جو ہمارے ٹائپ میں نظر آتے، اس طرف جو ہے نا چھوٹے رہتے، اب تھوڑے ہے نا وہ یو پی سائڈ وغیرہ راجستھان کے سائڈ جو ہے نا ایسی ذات کے بکروں کو پال رہے جن کی ہائٹ جو ہے نا قریب پہاڑوں کے برابر ہے، جن کا ویٹ 100 کلو کے بھی اوپر ہے، مگر اس کا ویٹ زیادہ ہوں گا، ہائٹ زیادہ ہوں گا، وہ ہونے سے بھی جو ہے نا وہ بکرا بیل نہیں بنتا ہوں، اس میں ایک ہی حصہ، 7 حصے نہیں ہوں گے اس میں، سمجھے؟ تم ہے نا کچھ دیکھو یوٹیوب پہ وغیرہ معلوم ہوتا، شیروہی وغیرہ الگ الگ کیٹیگری کے وہ کچھ بکرے ہوتے 130 کلو، 140 150 کلو تک ہے نا بکرے کا وزن ہے، سمجھے؟ مگر پھر بھی جو ہے نا اس کا ایک ہی حصہ ہے، اس کے 7 حصے نہیں۔ اب تھوڑے لوگوں کے ذہن میں بکرا چھوٹا رہتا تو اس میں ایک حصہ، گائے اور بیل میں جو ہے نا وہ بڑے ہوتے تو اس میں 7 حصے ہوتے۔ کتنے حصے؟ اب جب گائے بیل جو ہے نا اس میں بڑا ہے تو اس میں 7 حصے، تو اونٹ اس سے بھی بڑا ہے تو اس میں 14 ہوتے کیا حصے؟ نہیں، اس میں بھی جو ہے نا جیسے گائے بیل کے جیسے 7 حصے ہے، اونٹ میں بھی جو ہے نا 7 ہی حصے، اس میں ہے نا 7 سے بڑھ کو ایک حصہ بھی نہیں، اس میں بھی 7 ہی حصے رہیں گے، ہے نا۔ تو جیسے عقیقہ کرنا ہے تو لڑکے کے لیے 2 حصے، لڑکی کے لیے 1 حصہ، مگر یہاں قربانی میں ویسا نہیں، یہاں مرد کے لیے بھی 1 ہی حصہ، عورت کے لیے بھی 1 ہی حصہ، یہاں پہ عقیقے کے جیسا نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں 5 افراد ہو گئے، وہ ایک بڑا جانور لے کے آ گئے، 5 حصے ان کے گھر کے ہو گئے، تو اور 2 حصے بچ رہے تھے، تو وہ 2 حصے ہیں نا، اب کیا کرنا، کیا ہم عقیقہ کر سکتے کیا وہ جانور کے اندر؟ تو عقیقے کا بھی ہے نا حصہ وہ قربانی کے جانور میں ملا سکتے، یعنی اس کے اندر اگر کوئی ایک لڑکے کا عقیقہ کرنا ہے یا کسی گھر کے ایک ہے نا ایک فرد آدمی کا اگر عقیقہ کرنا ہے تو مرد کے لیے 2 حصے،
عورت کے لیے ایک حصہ ہے، 5 حصے ہو گئے تھے، کسی کا عقیقہ باقی تھا، اگر عقیقہ کرنا چاہے وہ قربانی کے جانور میں تو کر سکتے، قربانی کے جانور میں عقیقے کے بھی حصے ملا سکتے۔ میں بتایا کون سا جانور، بکرا ہے تو اس کی عمر 1 سال، گائے اور بیل ہے تو اس کی عمر 2 سال، اور اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال ہے نا، تو یہ عمر بتائی گئی۔ اور ایسا جانور ہو جو عیب دار نہ ہو، ہے نا، جانور کے اندر کوئی عیب ڈیفیکٹ نہ ہو۔ اب بہت سارے لوگ ہیں نا جب جانور خریدتے اب فونا چالو رہتے، اب پہلے کا معاملہ بازاروں سے ہے نا جانور خریدتے تھے، اب نوجوان بچے گاؤں کو پھرنا چالو کرے سو ہے، جاتے فون کرتے مولانا ایک فوٹو ڈالا دیکھو وہ چلتا کیا نہیں چلتا۔ اب آج کل جو ہے نا گائے بیل کے اوپر بھی لون دیا جا رہا، تو وہ لون کے واسطے جو ہے نا گائے بیل کے کان میں جو ہے نا ایک کلپ مارتے، کچھ ان کے بینک کے ہے نا کچھ کوڈ کے واسطے ایک پیلا ایک کارڈ ان کے کان میں رہتا جس میں ہول پڑ جاتے ان کے کان میں، جب لون پورا ہو جاتا تو اسے نکال دیتے، ان کے کان میں سوراخ پڑ گئے دو، کیا یہ عیب میں ہے؟ نہیں، یہ عیب میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کان کا کونا صرف تھوڑا سا کٹا ہوا ہے ایسا تو وہ بھی عیب میں شمار نہیں، یعنی جو بھی ایک عضو ہے، کان ہے، سینگ ہے، یا جو بھی چیز ہے، جیسے کہ ہے نا بیل کے ناک میں ان کے 2 سوراخ ہوتے، وہ سوراخ میں جو ہے نا دونوں کے بیچ میں جو ہے نا رسی ڈالتے، کیا بولتے اس کو، نتنی بولتے، وہ پکڑ کے ہے نا کھینچے تو ان کو درد ہوتا تو رک جاتے وہ لوگ، تو وہ کبھی ہے نا زیادہ پریشر لگانے سے یہ ناک کے بیچ میں جو 2 ہولوں کے بیچ میں رسی رہتی وہ کھینچنے سے ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے، ایسا وہ پھٹنے سے بھی ہے نا یہ بھی ویسے عیب میں شمار نہیں ہے، وہ بھی جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ ایسی باتیں بہت ہے، مولانا آگے میں ضروری باتیں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ چند بیلوں کو جو ہے خصی کرے سو رہتے، اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، سب لوگ سمجھتے کس کو خصی بولتے ہے نا، جانوروں کو خصی کرتے۔ اب تھوڑے نوجوان بچے ارے نہیں بھائی وہ جانور کے ہے نا خصی کرے سو ہے، ہم لوگ ہے نا اس کو نہیں خریدتے، ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا خصی کیا ہوا جانور قربانی میں ہے نا استعمال کرنا وہ افضل ہے، کیونکہ وہ جانور شہوت سے دور ہوتا، وہ کرنے سے جو ہے نا اس کا رنگ کھلتا، اس کے اندر ہے نا ہائٹ بڑھتا، وہ تندرست ہوتا، وہ جانور تو اور اچھا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے نا۔ خصی کیا ہوا جانور بھی عیب دار نہیں ہے، وہ بکرا ہو یا بیل ہو، اس جانور کی بھی قربانی ہو جاتی۔ بتا دیا میں کہ ہے نا قربانی کے ایام میں جو ہے خاص طور پر بہت سارے لوگ اب مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے، ارے اتنے 1000 جانوروں کو کاٹنے کی کیا ضرورت، ہر سال کاٹنا ضروری ہے کیا، وہ پیسوں کو جمع کر کو غریب بچوں کی شادی کرے تو کتنا اچھا رہتا، کتنے لوگ بیمار ہیں وہ بیماروں کا علاج کرے تو کتنا اچھا رہتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی کے ایام میں جانور کے خون کو بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل زیادہ پسند نہیں ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، سمجھے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے نا ہمارے باپ تو ہے نا ہوتے نہیں، کیونکہ حضور جس کو بول رہے وہ سب حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ اکثر جو ہے نا مکے میں رہنے کے آج بھی لوگ جو ہے نا وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے، تو حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے۔ تو خاص طور پہ جو ضروری باتیں تھیں میں بتا دیا کہ اگر اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا کہ ہے نا نہیں بھائی وہ ہمارے ابا کا نام لکھو، آئندہ سال ابا کا پچھلے سال کرے تھے اب امی کا نام لکھو، جن جن کے اوپر زکوٰۃ ہے جو صاحب نصاب ہے، یہ سال اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس سال بھی قربانی دے گا، آئندہ سال بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے آئندہ سال بھی قربانی دے گا۔ اگر آئندہ سال تک اتنی رقم اس کے پاس نہیں تھی کہ وہ قربانی دے سکے، آئندہ سال نہیں کرے گا۔ اب ابا کے پاس اتنی دولت پیسے وغیرہ ہے، اس سال بھی دینا آئندہ سال بھی دینا۔ امی کے پاس اتنا سونا ہے تو وہ سونے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، امی بھی ہے نا قربانی دینا۔ نابالغ بچوں کے اوپر قربانی نہیں ہے،
ہے نا. مگر باپ اگر پیسے والا ہے وہ اگر بچوں کی طرف سے بھی کرنا چاہے تو کر سکتا. مرحومین کے اوپر بھی قربانی نہیں ہے. جیسے ابا کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا، ان کے اوپر بھی قربانی نہیں ہے. مگر کوئی بیٹا باپ کے نام سے قربانی کے میں اگر حصہ ملنا چاہ رہا تو وہ مل سکتا. جیسے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے ہی دور میں، اپنے زمانے میں حضور نے اپنے نام کا بھی ہے نا دمبا ذبح کیا، اور وہ تمام وہ امتیوں کا خیال کرتے ہوئے جو غریب لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی بھی نیت کر کے حضور نے ہے نا قربانی کر دی. تو حضور کا جو غلام ہے، اکثر لوگ ہے نا اپنے گھر کے اگر 6 افراد ہے تو اس میں حضور کے نام سے بھی قربانی کر دیتے. سرکار غوث پاک کے غلام ہے تو کوئی غوث پاک کے نام سے قربانی کر دیتے. یہ محبت میں اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. مگر مرحومین سے پہلے جو صاحب نصاب خود اگر گھر کا ایک بیٹا ہے تو وہ پہلے جو ہے نا خود اپنی نام کی قربانی دے گا. اس کی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ اپنے بیوی کے نام سے ہے نا قربانی دے گا. اگر پھر وہ دینے کے بعد بھی اگر وہ اتنا اس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ جو گزر چکے ان کے نام سے بھی دینا چاہے تو دے سکتا. کوئی بات آ رہی تھی، آتے آتے چلیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو قربانی کے تعلق سے جو ہے نا جو ضروری باتیں تھیں اور کچھ وہ سب اب جو ضروری کا خاص طور پہ کیا ہے، اب یہ چیزیں جو ہے نا، اب وہ بکرا پالے تھے قربانی کی نیت سے، اگر مر گیا، بیل لائے تھے مر گیا تو جو ہے نا خاص طور پہ وہ اگر مر گیا تو ان دنوں میں جو ہے نا وہ پھر وہ دوسرا جانور خریدے گا، خرید کے قربانی کرے گا، ہے نا. اس سے ہے نا پھر اس کو ایک مسئلہ جو ذہن میں آ رہا تھا، اگر کوئی جو ہے نا اپنی بیٹی کے واسطے شادی کے واسطے پیسے جمایا تھا، یا حج کو جانے کے واسطے پیسے جمایا تھا، یا عمرہ جانے کے واسطے پیسے جمایا تھا، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے جو نصاب کو اگر پہنچ گیا تو جو ہے نا وہ اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. ان جو نیت سے بھی جمایا ہوں گا پیسے، مگر ہے اتنا پیسہ اس کے پاس جو ہے نا وہ ضرورت اصلی سے ہٹ کے ہے نا جو بھی چیزیں ہیں. اب گھر میں بڑی فریج ہوں گی تمہارے ہائٹ کے برابر، وہ تمہاری ضرورت کی چیز ہے نا. گھر کے ہے نا ایک چھوڑ کو 2 نہیں 4 گاڑیاں ہوں گے، اس کے رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو پیسہ اگر کسی کے پاس ہے نا گھر میں بولے نہیں امی کے پاس خالی سونا ہی ہے، گھر میں پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی ہے، پیسہ نہیں ہے، کیا کرنا زکوٰۃ دینے یا قربانی کرنے کے واسطے، وہ سونا بیچ کر قربانی کرے گا، ہے نا. سونا لے کو خبر میں تو جانا نہیں ہے. یہ ہے نا نیکیاں، یہ قربانی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں جو ہے نا یہ ہم جو جانور کو ذبح کرے، کیا یہ جانور کا گوشت، یہ جانور کا خون یا یہ جانور کا چمڑا کیا تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا؟ جو بھی ذبح کر رہے تم اللہ کے نام سے، وہ گوشت بھی تم میں استعمال کر رہے ہے نا. اس کے جو بھی ہے نا چیزیں ہیں، یہاں تک کہ جو ہے نا چمڑے کے تعلق سے، چمڑا بھی جو ہے نا اگر جو قربانی کرنے کے بعد اس کو ہے نا استعمال نہیں کرنا، اس کو صدقہ کر دینا. جو دینی مدرسہ وغیرہ ہے یا تو چمڑا دے دو یا تو جو ہے نا اس کو بیچ کے پیسے دے دو، ہے نا. اس کو جو ہے نا اگر وہ اپنی ذاتی ملکیت میں لانا چاہ رہا، اس کو ہے نا مصلی بنا رہا، وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج تو وہ نہیں ہوتا، مشکیزہ بنا رہا پانی کو سٹور کرنے کے لیے، وہ چیزیں نہیں ہیں. بہتر ہے کہ جو قربانی کرنے کے بعد جو چرم ہے اس کو جو ہے نا مدرسے وغیرہ کو دے دیں. مسجد کو بھی جو ہے نا چرم وغیرہ کو دے سکتے ہیں، مگر ہمارے پاس مسجدوں میں چرم وغیرہ نہیں لیتے تو ہمارے مدرسے کو جو ہے نا آپ لوگ چرم ہے نا دے دیجئے. ہو گیا؟ ٹھیک ہے. وہ ابھی بہت ساری باتیں اگر ذہن میں پھر آ رہی تو ہے نا، اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہے تو انشاءاللہ پھر آئندہ اجتماع میں انشاءاللہ ٹائم رہے گا نا، اور ایک اجتماع ملتا ہمارے کو اس سے پہلے، تو اگر ضروری اگر باتیں کچھ چھوٹ گئی ہے تو جو ہے نا انشاءاللہ آئندہ اجتماع میں بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مسائل شرعیہ کو صحیح طور پر ہمیں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی مولا تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.